السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یہاں پہ میں کچھ اردو نیٹ JRF کے حوالے سے سوال و جواب پیش کر رہی ہوں۔ یہ داستان کا سوال ہے۔ پہلا سوال ہے کہ جو باغ و بہار ہے میر امن کی، اس میں درویش کی شادی کس سے ہوئی؟ پہلے 4 درویش ہیں تو چاروں میں سے پہلے کی کس سے ہوئی، دوسرے کی کس سے ہوئی، تیسرے کی کس سے ہوئی، چوتھے کی کس سے ہوئی؟ تو پہلے درویش کی شادی دمشق کی شہزادی سے ہوئی، دوسرے درویش کی شادی بصرہ کی شہزادی سے ہوئی، تیسرے درویش کی شادی فرنگ کی ملکہ سے ہوئی، چوتھے درویش کی شادی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے ہوئی۔ یہ تصنیف کے حوالے سے ہے کہ کربل کتھا جو ہے 1145 ہجری میں شائع ہوئی، لکھی گئی۔ صبرس 1045 ہجری میں لکھی، بوستان خیال کو 1170 ہجری میں لکھا گیا، فسانہ عجائب 1240 ہجری میں۔ اگلا سوال ہے، رانی کیتکی کی کہانی کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ نواب سعادت علی خاں کی فرمائش پر لکھی گئی۔ مولوی عبدالحق نے داستان رانی کیتکی کی کہانی کتابی شکل میں کب شائع کی؟ 1933 عیسوی میں۔ کس نواب کے عہد میں رجب علی بیگ سرور کو کانپور جانا پڑا؟ غازی الدین حیدر شاہ کے دور میں۔ کس نے کہا ہے کہ جزیات میں اختصار اور اختصار میں جزیات کربل کتھا کی بنیادی خصوصیت ہے؟ جمیل جالبی۔ ڈرامہ آگرہ بازار لکھنے کے لیے حبیب تنویر نے کتنے دن مطالعہ کیا؟ 1 مہینہ۔ رجب علی بیگ سرور کے استاد کا نام کیا ہے؟ آغا نوازش حسین۔ یہ ڈرامہ اندر سبھا کے حوالے سے سوال ہے کہ ڈرامہ اندر سبھا میں پریوں کے آنے کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ تو صحیح ترتیب ہے، سب سے پہلے پکھراج پری آتی ہے، پھر نیلم پری، پھر سرخ پری، پھر سبز پری۔ اگلا سوال ہے، جو حیثیت اردو ناول نگاری میں رتن ناتھ سرشار کی ہے اور پریم چند کی، وہی حیثیت اردو شاعری میں نذیر اکبر آبادی کی ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ حبیب تنویر کا۔ سب کتابوں کے کھل گئے معنی، جب سے دیکھی نذیر دل کی کتاب۔ یہ ڈرامہ آگرہ بازار میں کون پڑھتے ہوئے داخل ہوتا ہے؟ تو یہ شعر پتنگ والا پڑھتے ہوئے آتا ہے۔ حبیب تنویر کو پدم بھوشن سے کب نوازا گیا؟ 2002 عیسوی میں۔ کربل کتھا کس کی تصنیف کے خلاصے کا ترجمہ ہے؟ ملا حسین واعظ کاشفی کے۔ حبیب تنویر نے ڈرامہ آگرہ بازار کتنے دن میں لکھا؟ 7 دن میں۔ ڈرامہ آگرہ بازار میں نذیر کے کل کتنے منظوم کلام شامل ہیں؟ 23۔ راجہ اندر سبھا سے انعام میں جوگن کیا مانگتی ہے؟ تو گلفام مانگتی ہے۔ اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ صبرس کس کی فرمائش پر لکھا گیا؟ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر۔ سودا مرزا محمد رفیع سودا کو کتے پالنے کا شوق تھا۔ سودا کے کس استاد کو سودا کی استادی پر ناز تھا؟ شاہ حاتم کو ناز تھا سودا کی سودا پر۔ میر کے ہجو کا جواب سودا نے 10 بندوں کا ایک مخمس میں دیا تھا۔ سودا کے کس استاد نے سودا کی موت پر کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا؟ شاہ حاتم۔ سودا کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ سبیل ہدایت۔ کس کے کہنے پر سودا اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے؟ خان آرزو۔ کس نے مرثیہ کو مسدس کی حیت عطا کی؟ سودا نے۔ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ امداد امام عصر کا۔ سودا کے اردو اور فارسی شاعری کے کتنے استاد تھے؟ 4۔ سودا نے پہلی بار مسدس کی شکل میں مرثیہ کہا۔ مرزا سودا کا پورا نام کیا تھا؟ مرزا محمد رفیع سودا۔ سودا کا انتقال کہاں اور کب ہوا؟ سودا 27 جون کو سودا کا انتقال لکھنؤ میں ہوا 27 جون 1781 عیسوی میں۔ سودا کو کس قصیدے کا بانی کہا جاتا ہے؟ ہجویہ۔ کس نے سودا کو قصیدے کا نقاش اول اور زبان کا حاکم قصیدے کہا تھا؟ مصحفی نے۔ کس نے سودا کی مثنویوں کی تعداد 24 بتائی ہے؟ گیان چند جین نے۔ سودا کا مشہور قصیدہ باب الجنت کس کی شان میں ہے؟ حضرت علی کی۔ سودا کو نواب آصف الدولہ نے ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا، مگر اسے غلط کس نے کہا؟ خلیق انجم نے۔ سودا کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں۔ سودا کے کل کتنے قصائد ہیں؟ 54۔ سودا کو کس نے سرآمد شعرائے ہند کہا ہے؟ میر تقی میر نے۔